حضرت علامہ مولانا مفتی کریم رضوی صاحب کی بلا دامت برکات منا لیا. اللہ اکبر. الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الذی انزل الفرقان خلق الانسان وعلمه البیان شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له خالق الانس والجان اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أو كما قال. منبر پہ جلوہ فرما معزز برادران اہل سنت و جماعت، حاضرین بزم، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم برہان رشید کی مشہور و معروف آیت جو سورہ فاتحہ میں ہے پڑھنے کا شرف حاصل کیا. سورہ فاتحہ کی اہمیت و حیثیت بتانے کی اور اس کی تفصیل بتانے کا بھی یہ موقع نہیں ہے. بس اتنا سمجھ لیجئے فاتحہ کو لے کر بڑی جنگیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ فاتحہ خلف الامام پر لڑتے ہیں، کچھ لوگ فاتحہ علی الطعام پر لڑتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کھانے پہ نہ پڑھی جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں امام کے پیچھے پڑھی جائے. اسی سورہ فاتحہ کی آیت کریمہ میں نے پڑھی. رب تعالی کے اس ارشاد کی تفصیل بیان کرنے سے قبل غایت ادب و احترام سے ہم اور آپ اہل سنت و جماعت کے دستور کے مطابق و موافق حضور نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ. کو اسٹیج اتنا اونچا زیادہ بنا دیا کہ چڑھنے میں بیٹھنے میں بولنے میں دقت ہو رہی ہے. دوسرے یہ کالے خاں کی بھی طبیعت ذرا ناساز معلوم ہو رہی ہے. تیسرے آپ لوگ تو ماشاءاللہ گھر سے قسم کھا کے نکلیں کہ چاہے جو ہو جائے مبلغ صاحب اوپر سے نیچے آ جائے لیکن ہم اپنی زبان کھولیں گے نہیں. بڑی اچھی بات ہے، مت کھولیے. میں ویسے قائل بھی نہیں ہوں کہ ہاتھ لہرا کر اٹھا کر جھوم کر جھام کر. شرافت سے بیٹھے رہیے، ذہنوں کو میری طرف رکھیے، دل جمعی سے میری بات سنیے. عنوان آپ نے اشتہار میں پڑھ لیا ہوگا، کیا ہے؟ پڑھا تھا نا آپ لوگوں نے؟ ہاں پڑھ لیا. تو اسی عنوان کے تحت مجھے کچھ دیر اپنے معروضات پیش کرنے ہیں جب تک آپ بیدار ہیں، اور جب آپ بیدار ہوں گے تو آپ سے پہلے میں رخصت ہو جاؤں گا. حضرات، میری ایک گزارش ہے کہ بیچ میں جو کرسیاں خالی ہیں اسے پر کر لیں، اور تاکہ پیچھے سے آنے والے حضرات کے لیے گنجائش رہے، آپ کے بھائیوں کے لیے. حضرات، میں نے قرآن مجید برہان رشید کی آیت مبارکہ کے بعد صحیح بخاری شریف کتاب العلم کی ایک حدیث پڑھی. یہ حدیث کتب احادیث میں اور بھی جگہ موجود ہے، حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی، لیکن بخاری کے تعلق سے آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے بعد
اس روئے زمین پر سب سے بڑی کتاب صحیح بخاری شریف ہے، اور آج جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو لوگ بخاری بخاری کی رٹ لگاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان کو پڑھنا ورنا کچھ آتی نہیں ہے، انگریزی میں پڑھتے ہیں، اردو میں پڑھتے ہیں، اور اپنے آپ کو اتنا قابل سمجھتے ہیں کہ انچی ٹیپ لے کر ناپتے ہیں کہ امام بخاری آگے ہیں کہ میں آگے ہوں، اور ایسے ایسے قابل ہے کہ جانور کا ڈاکٹر تھا وہ چھوڑ کر وہ علامہ بن گیا۔ کون؟ جوکر نالائق، جانتے ہیں آپ لوگ؟ اب ایسے لوگ بخاری پڑھیں گے، ایسے لوگ بخاری سکھائیں گے تو مولوی لوگ کیا کریں گے؟ عجیب بات ہے، بخاری پڑھانے کے لیے کیا چاہیے وہ میں آگے بتاتا ہوں۔ پہلے حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں جو حدیث میں نے پڑھا۔ آپ لوگ اس بات کے لیے ایگری ہیں؟ بیدار ہیں؟ بیدار ہے۔ میں نے صحیح بخاری کتاب العلم کی ایک حدیث پڑھی، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص روایت کرتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ کیا سنا؟ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تعالی ایسا نہیں کرے گا کہ سینوں سے علم کو کھینچ لے گا، اللہ ایسا نہیں کرے گا، اللہ تعالی ایسا نہیں کرے گا کہ سینوں سے علم کھینچ لے گا، بلکہ اللہ تعالی وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، بلکہ اللہ تعالی قرآن و سنت کے جاننے والے علماء کو اٹھائے گا۔ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ سینوں سے علم کو نہیں نکالے گا، بلکہ جو قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں ان علماء کی روحیں قبض فرما لے گا، انہیں اپنے پاس بلا لے گا۔ اب جب پڑھے لکھے علماء انتقال کر جائیں گے تو بھائی ظاہر سی بات ہے تمام لوگ بے پڑھے لکھے جاہل ہی بچیں گے۔ تو نبی فرماتے ہیں اتخذ الناس رؤوسا جہال فسئلوا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، بے پڑھے ان پڑھوں کو اپنا سردار بنائیں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ نبی فرماتے ہیں فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ اس فتوے کا معیار کیا ہوگا؟ نبی فرماتے فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ خود گمراہ ہوں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں، ڈاکٹر ہیں، پرائمری کے ماسٹر ہیں، انجینئر ہیں، ان کا کام یہ تھا کہ اپنی فیلڈ میں رہتے، اپنی اوقات میں، اپنی حد میں رہتے، لیکن ان کو شوق چرایا قرآن و حدیث پڑھنے کا، محقق بننے کا، قرآن و حدیث سے مسئلے نکالنے کا۔ اور لوگ نعرہ لگا رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ نے قرآن کو آسان کیا ہے۔ تو قرآن کو اللہ نے آسان کیوں کیا؟ مسئلے سمجھنے کے لیے، قانون سمجھنے کے لیے نہیں۔ اب اس کو یوں سمجھو کہ آپ کی چپل ٹوٹ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کلینک میں جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس، حضور میری چپل بنا دو۔ ڈاکٹر کا کام چپل بنانا ہے نا؟ بولو، ظاہر سی بات ہے اس کام کے لیے موچی ہے۔ آپ کے پیٹ میں درد ہو تو آپ کو معلوم ہے میڈیکل اسٹور میں لاکھوں روپے کی دوائیاں ہیں، بہت ساری دوائیاں ہیں، لیکن میڈیکل والا اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ وہ کوئی دوا اپنی مرضی سے دے دے، اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کو بلڈنگ بنوانی ہو، گھر بنوانا ہو، آپ کسی چمار یا سنار کے پاس نہیں جاتے ہیں، بلکہ اس کے ماہر انجینئر کے پاس جاتے ہیں جو آپ کو پورا حساب کتاب نکال کر دے دیتا ہے، پھر بعد میں آپ گھر تعمیر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے معلوم پڑا کہ ہر فیلڈ کا ایک ماہر ہوتا ہے، اور جب وہ کام کرنا ہو تو اس فیلڈ کے ماہر کی طرف رجوع کیا جائے، اس سے بات پوچھی جائے تاکہ وہ کام صحیح ہو۔ تو یہ بتائیے کہ چپل کا ماہر ہے، گھر کا ماہر ہے، دوائیوں کا ماہر ہے، عمارتوں کا ماہر ہے، ہر چیز کا ماہر ہے، تو کیا قرآن و سنت کے ماہر نہیں ہوں گے؟ قرآن و سنت کے بھی ماہر ہیں، اور اسے سمجھنے کے لیے انہی لوگوں کے پاس جانا چاہیے
ہر کس و ناکس کے پاس نہیں جانا چاہیے، ورنہ وہ خود بھی گمراہ ہے، آپ کو بھی گمراہ کر دے گا۔ اب اس کی مثال میں آپ کو دے کر بتاتا ہوں۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ لوگ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے اور ایسا نہ ہو کہ بعد میں اسی پانی سے غسل کرے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے اور ایسا نہ ہو کہ بعد میں اسی سے غسل کر لے۔ اب ایک بہت بڑے شیخ الحدث صاحب تھے، 3 فٹ سے زیادہ داڑھی تھی ان کی، استنجا کے وقت ایسے دبا لیتے تھے، ضرورت سے زیادہ قابل تھے، بہت بڑے علامہ فہامہ اسامہ اوباما پجامہ تھے۔ تو جب انہوں نے یہ حدیث پڑھائی تو کہنے لگے دیکھو حنفیوں کو حدیث تو سمجھتی ہے نہیں، حدیث تو ہم لوگ سمجھتے۔ اس حدیث میں کیا لکھا ہے نبی کہ تم میں سے کوئی شخص بھی رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے؟ تو نبی نے ڈائریکٹ پیشاب کرنے منع کیا۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے کہ اپنے آلے تناسل میں ایک پائپ لگا دے اور اس کا دوسرا حصہ پانی میں چھوڑ دے تو اس طرح حدیث کی مخالفت نہیں ہوگی، اس طرح حدیث کی مخالفت نہیں ہوگی، یعنی اس حدیث کے خلاف نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمانے لگے دیکھو نبی نے کہا صرف پیشاب کرنا منع ہے، پخانا کر سکتے ہیں۔ بتاؤ ایسے 2 4 10 لوگ اگر قرآن حدیث سمجھنے والے ہوں گے تو بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں؟ خدا کی قسم بیڑا غرق ہو گیا، اور لوگ جن کا کام تھا انگریزی پڑھنا آج وہ بخاری پڑھ رہے ہیں۔ بخاری کوئی حلوہ ہے؟ بخاری کوئی اخبار ہے؟ بخاری کوئی ردی کا ٹکڑا ہے؟ خدا کی قسم بخاری پڑھنے کے لیے مدرسے میں 8 سال کا عالم کورس پڑھایا جاتا ہے۔ کتنا؟ 8 سال۔ غور سے سنیے، آج کل بہت بڑے بڑے محدث لوگ گھوم رہے ہیں، اور میں نے سنا یہاں بھی بہت ہے۔ میرے تو نام سے ہی صاحب کل کا میرا پروگرام کینسل کروا دیا گھاٹ کے اوپر کا۔ اتنے بڑے مواقع ہے، اللہ کے سوا کسی سے مانگنا شرک ہے، اور کل پولیس والوں کی ہیلپ مانگ کے میرا پروگرام کینسل کروا دیا۔ ایک صاحب مجھے واٹس ایپ پہ میسج بھیج رہے ہیں، وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو مصطفیٰ سے۔ اب 1 2 بار تو میں چپ بیٹھ گیا، پھر میں نے ان کو رپلائی دیا، وہ چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو سعودیہ سے۔ مانگتے کہ نہیں مانگتے؟ اور پھر بہت بڑے مواحد، علامہ نہیں علومہ ہے یہ۔ تو آج کل قرآن اور حدیث سمجھنے کی ایک بیماری چلی ہے۔ تقلید مت کرو، بڑوں کی بات مت سنو، یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن، اور یہ ہے صحیح بخاری، اس کو پڑھو، آپ کا دین آسان ہے، اس کو پڑھو، دین پر چلو۔ خدا کی قسم جو حجام ہے، ڈاکٹر ہے، اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہے، رکشہ چلانے والا ہے، کیا اس کی اتنی طاقت ہے کہ اس کو سمجھ سکے؟ بخاری سمجھنے کے لیے مدرسوں میں 8 سال کا عالم کورس پڑھایا جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، آپ سوچتے ہوں گے کہ عربی آ جانے سے بخاری آتی ہے، عربی آنے سے بھی بخاری نہیں آتی ہے۔ ورنہ سوچو اگر عربی آنے سے بخاری آتی تو عرب میں مدرسے کیوں بنے ہوئے؟ عرب میں مدرسے ہیں کہ نہیں ہیں؟ جامع ازہر ایجپٹ میں بنا ہوا ہے، مصر میں، مدینہ یونیورسٹی مدینے میں بنی ہوئی ہے، شاہ فہد یونیورسٹی مکہ المکرمہ میں بنی ہوئی ہے، بغداد یونیورسٹی صدام یونیورسٹی بغداد میں بنی ہوئی ہے۔ عرب میں بھی مدرسے بنے ہوئے ہیں، عرب میں بھی باقاعدہ کورس کروایا جاتا ہے۔ جب وہ کورس کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ بخاری کو ہاتھ میں لے اور بخاری پڑھ سکے، بخاری کو سمجھ سکے۔ لیکن کتنے تعجب کی بات ہے کہ آج ایسے لوگ بخاری کو سمجھ رہے ہیں جن کو اردو پڑھنی نہیں آتی، اور کس میں پڑھ رہے ہیں؟ انگلش میں۔ آج سے کچھ دن پہلے ایک صاحب سے میرا ڈیبیٹ ہو رہا تھا فون پر، وہ مجھے بہت تنگ کرنے لگے، آپ سے مناظرہ کرنا ہے، مناظرہ کرنا۔ میں نے کہا اللہ تو ورلڈ فیمس ہو جائے گا، میرے سے پنگا مت لے۔ نہیں بولے کرنا ہے، اب اس کو بڑا شوق چل رہا ہے مناظرے کا۔ تو رات میں 4 بجے اس کو میں نے کال کیا، اس کو میں نے عربی میں بات کیا، من انتا نہیں معلوم، کیف انتا نہیں معلوم، فہمت باللغت العربیہ نہیں معلوم۔ بولے اردو میں بات کیجیے، ہم سے جو بات کرنا اردو میں بات کرنا۔ میں نے کہا ابھی تو مجھ سے مناظرے کا چیلنج کر رہا تھا،
خبیث تجھے عربی نہیں آتی، جو زبان قرآن کی ہے، حدیث کی ہے، رسول اللہ کی ہے، جنتیوں کی ہے، جنت میں کون سی زبان ہوگی؟ عربی ہوگی نا، اور تو ایک عالم سے مناظرے کی بات کر رہا ہے۔ خیر میں نے کہا چل تیرا بخار اتار دیتے ہیں، تو کہنے لگا آپ بدعت کرتے ہیں، بدعت، حالانکہ بدعت صحیح لفظ ہے، یہ لوگ بدعت بولتے ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے حدیث پیش کر۔ اب حدیث پڑھ رہا تو کہتا رکو بھی میں کمپیوٹر سے نکالتا ہوں۔ دیکھو یہ لوگ کہتے اماموں کی تقلید کرنا کیا ہے؟ شرک ہے، اور خود کس کی تقلید کرتے ہیں؟ گوگل پہ سرچ مارتے دنادن نکالتے۔ یہ لوگ گوگل کے مقلد ہیں، کس کے؟ نہیں سمجھے؟ جی ایم شارٹ کٹ میں بولتے ہیں غیر مقلد، جی ایم مطلب گڈ مارننگ نہیں ہوتا، گوگل مقلد ہوتا ہے۔ یہ لوگ گوگل کے مقلد ہیں۔ اب اس نے حدیث پڑھی تو میں نے اور ترجمہ کرنے لگا، نبی نے فرمایا دین میں ہر نئی بات بدعت ہے۔ تو میں نے کہا مجھے آج پتا چلا کہ نبی نے ہندوستان میں آ کر بھی خطبہ دیا۔ بولے نہیں ہندوستان میں آ کر نہیں دیا، وہیں دیا مدینے میں۔ تو میں نے کہا کون سی زبان میں دیا؟ بولے عربی میں دیا۔ تو میں نے کہا تو اردو میں بول رہا؟ بولا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا کس کا؟ بولے مولانا محمد جوناگڑھی کا۔ میں نے کہا یہ تو نے کیسے سمجھ لیا کہ یہ ترجمہ 100% صحیح ہے؟ تو نے تحقیق کیا؟ تجھے پتا ہے اس لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کون سا صیغہ ہے؟ اس کے اور کتنے معانی ہوتے ہیں؟ اس لفظ کے اور کتنے میننگ ہوتے ہیں؟ نہیں پتا۔ یہ خود بھی تقلید کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ گمراہوں کی تقلید کرتے ہیں اور اللہ والوں کی تقلید سے روکتے ہیں، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ قرآن اور صحیح حدیث پر چلتے ہیں۔ دعویٰ اچھا ہے، دعویٰ دکھنے میں اچھا ہے، یہ خود بھی بہت بڑا علامہ معلوم پڑتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی علماء کو اٹھا لے گا تو رؤوساً جہال، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے۔ دکھنے میں بہت بڑے علامہ دکھیں گے، لیکن یاد رکھو ہر سوجا ہوا آدمی صحت مند نہیں ہوتا ہے۔ ہر سوجا ہوا آدمی صحت مند نہیں ہوتا ہے۔ سنڈاس پہ چاندی کا ورق لگا دو، اس کی اصلیت نہیں بدلتی ہے۔ ورق ہٹا کے اندر کی گندگی دیکھو۔ یہ جو بہت بڑا علامہ دکھ رہا ہے نا، یہ انگریزی ملا ہے، ڈپلیکیٹ ملا ہے، چائنا کا مال ہے۔ اور چائنا کے مال کی لائف کتنی ہوتی؟ چلی تو چاند تک، نہیں تو غنیمت، چل جائے شام تک۔ تو یہ ڈپلیکیٹ ملا، انگریزی ملا جو قرآن حدیث پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور کہتے کیا ہے؟ اہل حدیث کے دو اصول، فرمانے خدا فرمانے رسول، یہ ان کا نعرہ ہے۔ نہیں ابھی سبحان اللہ کا موقع نہیں آ رہا، آپ کو میں چانس دوں گا ابھی۔ دعویٰ کرتے اہل حدیث کے دو اصول، فرمانے خدا فرمانے رسول، لیکن میں آپ کو بولوں صحیح نعرہ کیا ہے؟ اہل حدیث کے دو اصول، خود اللہ خود رسول۔ یہ نہ اللہ کی سنتے نہ رسول اللہ کی سنتے۔ ابھی میں پروف کروں گا، ہوائی قلعے تعمیر نہیں کر رہا ہوں، کلیم حنفی بولتے ہیں مجھے۔ انٹرنیٹ پہ بھی الحمدللہ میری بہت ساری ڈیبیٹس موجود ہیں، مناظرے موجود ہیں، دیکھ لینا۔ اہل حدیث کے دو اصول، خود اللہ خود رسول۔ یہ کہتے ہیں صاحب اللہ نے دو ہاتھ دیے، دو ہی چیزیں ہیں، قرآن حدیث، ایک سے قرآن پکڑو ایک سے حدیث۔ اللہ نے دو پیر دیے، ایک سے قرآن کی طرف چلو ایک سے حدیث کی طرف۔ اللہ نے دو کان دیے، ایک سے قرآن سنو ایک سے حدیث۔ اللہ نے دو آنکھیں دی، ایک سے قرآن دیکھو ایک سے حدیث۔ میں بولتا ہوں اللہ نے زبان ایک ہی دیا، کیا کرنا؟ اماموں پہ بھونکنا۔ زبان کس لیے دیا؟ اماموں پہ بھونکنے کے لیے۔ اچھا ذرا یہ بھی بتا دے، اللہ نے دو ہاتھ دیے، ایک قرآن کے لیے ایک حدیث کے لیے، تو کھانے والا ہاتھ قرآن کے لیے، پکانے والا ہاتھ کس کے لیے؟ بخاری کے لیے۔ ذرا یہ بھی حدیث سے دکھا دو ہم کو۔ خدا کی قسم اس روئے زمین پر اگر حدیثوں کا سب سے بڑا کوئی دشمن ہے تو وہ یہی انگریزی پیداوار، جن کو ملکہ وکٹوریہ کا ناپاک دودھ پی کر جو پلے اور بڑے، غیر مقلد جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، حدیثوں کے سب سے بڑے دشمن یہی ہے۔ آپ ایسی نماز پڑھ رہے ہیں، صاحب اچھی بات ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن حدیث میں تو آتا ہے ایسے پڑھنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ پھانسی دے کے مارو؟ یا اللہ سے کشتی کھیلنے آیا؟ باپ کے سامنے ایسے کھڑے رہتا، اللہ کے سامنے ایسا چلتا؟ حولدار کے سامنے ایسا کھڑا رہتا، اللہ کے سامنے ایسا چلتا؟ ٹانگیں اتنی پھیلا لیں گا بیچ میں سے گدھا نکل جائے، یہ بدتمیزی حولدار برداشت کرے گا؟ پھر اللہ کے بارگاہ میں تم کیسا کرتے ہو؟ مسجد میں قبضہ کرنے آتے ہو؟ مسجد تمہارے باپ کی ہے؟ جہاں 25 آدمی کھڑے ہوتے وہاں تم لوگ 11 لوگ آ کر بڑھنے کے لیے جگہ نہیں چھوڑتے ہو؟ دادا گیری کر رہے ہو؟
یہ بقراتی اس کو بگاڑنا جو تم کو جانتا نہ ہو. اب سنیے، تو یہ اہل حدیث، حدیثوں کے سب سے بڑے دشمن آپ کو کہیں گے صاحب آپ ایسی نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ حدیث میں تو ایسا ہے، ایسے پڑھنا چاہیے. آپ آمین آہستہ کہتے ہیں، نبی فرماتے ہیں آمین سے چڑھنے والا یہودی ہے. آمین تو اتنی زور سے کہو کہ مسجد گونجنے لگے. حدیث سناتے حدیث. اچھا ان سے پوچھو بھائی 24 گھنٹے میں کتنی نمازیں ہیں ٹوٹل؟ 48 رکعت، سنت نفل فرض پکڑ کے، ہے نا؟ اچھا یہ لوگ خود کتنی رکعت میں آمین زور سے بولتے ہیں؟ 6 رکعت میں، فجر کی 2، مغرب کی 2، عشاء کی 2، وہ بھی تب جب امام کے پیچھے ہوتے ہیں. اکیلا پڑھنے کی صورت میں یہ لوگ بھی زور سے آمین نہیں بولتے. اب ان سے پوچھو 48 رکعت میں صرف 6 رکعت میں تم آمین چلاتے ہو، تو 42 رکعت میں تم خود حنفی کیوں بنتے ہو؟ نہیں سمجھے؟ 42 رکعت میں آپ خود حنفی کیوں بنتے ہو؟ پہلی بات یہ، اس طریقے سے مسلمانوں کو ورغلائیں گے. دیکھو یہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا، یہ کوفہ والی نماز ہے، یہ محمدی نماز نہیں ہے، یہ حنفی نماز ہے. رسول اللہ والی نماز تو وہ ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد بخاری کا جھانسا دیں گے. دیکھو بخاری میں لکھا ہے، اب یہ بیچارہ پان پٹی چلانے والا، ٹھیلا ہکالنے والا، گدھا مزدوری کرنے والا، حمال کھلی ٹائپ کا مسلمان، سیدھا سادہ مسلمان، کیا واقعی اس کی حیثیت ہے کہ یہ بخاری سمجھے؟ یہ بیچارہ نبی کی بات سوچ کر ان کے پیچھے لگتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے. سنی مسلمانوں، یہ لوگ بخاری پر بھی عمل نہیں کرتے ہیں. اگر یہ لوگ بخاری پر بھی عمل کرتے تو غنیمت تھا. خدا کی قسم یہ لوگ امام بخاری کے بھی دشمن ہیں، امام بخاری کے بھی دشمن ہے. ایک مرتبہ میں تقریر کرنے راجستھان گیا، وہاں میں نے دیکھا چھوٹا سا دیہات تھا، ایک امام صاحب نماز پڑھ رہے تھے، اور وہ امام صاحب ضرورت سے زیادہ قابل تھے. شاید سعودیہ ریجیکٹ ہوں گے، کچھ لوگ سعودی جاتے تو معلوم ان کا دماغ کام نہیں کرتا، محدث بن کے آ جاتے ہیں. تو وہ سعودی ریجیکٹ تھے. اب نماز ایسے 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 خوب پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا یا اللہ یہ کون سے ٹائپ کی نماز ہے، یا کوئی راشا کی بیماری ہے ان کو؟ نماز کے بعد میں نے پوچھا مولانا یہ کون سی نماز ہے؟ بولے آپ کو نہیں پتا، صحیح بخاری میں رسول اللہ فرماتے ہیں نماز ہل کے اور پھل کے پڑھو. میں نے کہا بخاری تو میں نے پڑھی لیکن یہ روایت تو میرے نظر سے کبھی گزری نہیں. بولے یہی بیٹھو میں ابھی بخاری لے کر آتا ہوں. اب وہ دوڑے دوڑے گئے گھر سے، اردو والی بخاری لائے. کون سی؟ ارے بولو بھائی. لائے نہیں، اتنا ڈانٹ کے مت بول بھائی. اب لائے، لانے کے بعد انہوں نے بخاری کھولا. اب حدیث تو تھی لیکن دیکھو سمجھ میں کیسے فرق آتا. پہلے زمانے میں جو گول یہ ہوتی تھی نا، اس کو لمبا لکھتے تھے. آپ 60 سال پرانی کتاب اٹھا کر دیکھو، فتاوی رضویہ، بار شریعت، کوئی بھی، تو اس میں گول یہ کیسے ملے گی؟ لمبی. جو یہاں ہے نا، یہاں وہ یہاں وہاں اننے اننے، یہ پرانی اردو ہے، اب نہیں چلتی. ابھی اردو جوان ہو گئی ہے، پہلے اردو ایسی تھی. اب اس نے لکھا کیا تھا؟ نبی فرماتے ہیں امام کو چاہیے کہ امام نماز ہلکی پھلکی پڑھائے تاکہ بوڑھے کمزور بیماروں کو تکلیف نہ ہو. لیکن وہ یہ لمبی تھی، امام صاحب زیادہ قابل تھے، تو سمجھے نبی نے فرمایا امام نماز ہل کے اور پھل کے پڑھائے. اب بتاؤ ایسے ایسے بخاری سمجھنے والے ہوں گے تو بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب یہ غیر مقلدین صاحبان جو حدیث پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، خدا کی قسم میں بتا دوں، حدیث پہ چلنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا، ہمیں سنت پہ چلنے کا حکم دیا گیا. سنت اور چیز ہے، حدیث اور چیز ہے. سنت و حدیث الگ الگ چیز ہے. نبی فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید. فساد امت کے وقت جو میری سنت سے تمسک کرے گا، میری سنت کو پکڑے گا، اسے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. نبی نے سنت پہ چلنے کا حکم دیا، حدیث پہ چلنے کا حکم نہیں دیا. اگر واقعی میں تمہارے دم میں دم ہے، تقریر کے بعد میں نکلوں گا نہیں، رات میں 4 بجے تک رکوں گا چیتا کیمپ میں. جس بھی غیر مقلد کی ماں نے جنا ہو، سامنے آ کر ثابت کر دو کہ تمہاری جماعت کا نام حدیث سے ثابت ہے. صحیح نہیں،
حسن نہیں، مرفوع نہیں، لنگڑی لولی حدیث سے تم اپنا اہل حدیث ہونا ثابت کرو۔ نبی نے اپنی جماعت کو اہل حدیث کہا ہو؟ نہیں، نبی نے فرمایا جب میری امت میں 73 فرقے ہوں گے تو 72 جہنمی ہوں گے اور ایک جنتی فرقہ جس کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ حدیث کا نام لے کر نعرے کم لگائیں، ایکچوئل میں وقت کم ہے۔ حضرات، حدیث کا نام لے کر خدا کی قسم دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ نبی نے کہیں نہیں فرمایا حدیث پر عمل کرو، حدیث پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے لیے میری تقریر آپ یوٹیوب پر سن لیں۔ ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ سنت اور حدیث کا فرق میں بتاؤں، بس اتنا سمجھ لیں حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا ہے، حدیث کا نام لے کر دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ نبی نے فرمایا اہل سنت و جماعت، سنت پہ چلنے والے، سنت کہتے ہیں نبی اور صحابہ کے وہ طریقے جس پر وہ خود چلے اور چلنے کا حکم دیا۔ آگے وہ جماعت لفظ ہے، یعنی صحابہ کے اجماعی فیصلوں کو ماننے والے جس پر صحابہ کرام جمع ہوئے۔ یہ لوگ قرآن حدیث پر چلتے ہیں۔ جیسے شیعہ صحابہ کے دشمن ہے ویسے ہی غیر مقلد بھی صحابہ کے دشمن ہے، یہ چھپے ہوئے رافضی ہیں۔ سوچو حضرت عمر فاروق کون ہے جن کے بارے میں نبی کہتے ہیں میرا عمر راستے سے گزر جائے تو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ عمر نے صحابہ کو مدینے میں 20 رکعت تراویح باجماعت پڑھائی۔ آج بھی 1500 سالوں سے 20 رکعت تراویح ہوتی آ رہی ہے، آج بھی حرم کعبہ میں 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے۔ اس نے تراویح کو ہاف کر دیا، اس کے بڑے بھائی شیعہ نے صاف کر دیا، یہ بھی صحابی کا دشمن ہے، وہ بھی صحابی کا دشمن ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا جس نے بیوی کو 3 طلاق دیا، بیوی اس کے نکاح سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی۔ نہ اس فیصلے کو یہ مانتا ہے، نہ اس فیصلے کو شیعہ مانتا ہے۔ حضرت عثمان نے جمعہ کی ایک اذان بڑھوا دی، نہ اسے شیعہ مانتا ہے نہ غیر مقلد مانتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ صحابہ کی سنت پر چلو۔ نبی نے صحابہ کی سنت پہ چلنے کا حکم دیا۔ یہ نہیں چلتے، صحابہ کو نہیں مانتے، تراویح 20 نہیں پڑھتے۔ صاحب ان کا تو پورا دین ہی ڈسکاؤنٹ والا، آسانی آسانی، ڈسکاؤنٹ ڈسکاؤنٹ پہ ڈسکاؤنٹ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، صحیح بتاؤ، ہوا نکلنے کے بعد وضو کرتے کہ نہیں آپ لوگ؟ یہ بولتے ہیں جب تک بم کی طرح نہ پھوٹے وضو نہیں ٹوٹتا، چلتا؟ پوچھو ان سے کتنا ڈسکاؤنٹ۔ ہم لوگ عورتوں کو کہتے ہیں مزار پہ جانا منع، یہ مسجد میں لے کر آتے۔ ہم لوگ سنت و نفل پڑھنے پر زور دیتے ہیں، یہ بولتے ٹوپی بھی ضروری نہیں ہے۔ میں تو بولتا ہوں پاجامہ بھی ضروری نہیں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آج ٹائم نہیں ہے بعد میں بتاؤں گا۔ دعا نہیں مانگتے، کچھ لوگ زیادہ ایڈوانس ہوتے ایسے مانگتے، مجھے مت دے پیچھے والے کو۔ کچھ لوگ ایسے مانگتے دینا ہے تو دے نہیں تو مت دے۔ اوور اسمارٹ، زیادہ کوالیفائڈ پڑھے لکھے کریم لوگ، کون؟ ڈاکٹر جوکر نائک کے فالوور، قرآن حدیث سمجھنے والے۔ تم کو قرآن حدیث کی ہوا بھی لگی؟ ڈسکاؤنٹ۔ اچھا قربانی کا مسئلہ، بڑے جانور میں 7 حصے، چھوٹے میں 1، انہوں نے اور ڈسکاؤنٹ دے دیا، پورے گھر کی طرف سے 1 مرغی کر دو ہو جاتی۔ اب مرغی تو غنیمت تھی، آگے اور فتویٰ نکالا، بولے انڈے کی قربانی بھی ہو جاتی۔ اب ان سے پوچھو انڈے کا منہ کدھر کرنا، بعد میں اس میں 3 حصے کیسے کرنا، بھرجی بنا کے بانٹنا۔ فل ڈسکاؤنٹ، اور لوگ ڈسکاؤنٹ دیکھ دیکھ کے بھاگ رہے، کتنی آسانی ہے، کتنی چھوٹ ہے۔ لیکن جب آخرت میں ٹھکائی ہوگی نا، جب سمجھ میں آئے گا۔ کھجلی کا پیشنٹ دیکھا، کھجاتے ٹائم کتنا مزہ آتا، سامنے کون کھڑا ہے، کلیکٹر نہیں معلوم، کھجا رہا ہے، حوالدار کھڑا ہے، ارے چھوڑنا، کھجا رہا ہے، کیسا لگتا؟ بیٹی کی بارات آ رہی ہے، اور بعد میں جب خون نکلتا تو بیٹی کی بارات واپس جا رہی۔ آج مزہ آ رہا ڈسکاؤنٹ دیکھ کر، آسانیاں دیکھ کر۔ خدا کی قسم جب قیامت کے میدان میں پول کھلے گا تو اتنی بری ٹھکائی ہوگی کہ بھاگنے کے لیے جگہ نہیں رہے گی۔ یار یہ ٹاپک لمبا ہو جائے گا، میں مختصراً یہ بتا دوں۔ یہ جی ایک صاحب مجھے ملے دلی ایئرپورٹ پہ، بولے مولانا مان لو، بولے تراویح 8 ہی ہے۔ مولا دیکھ بھائی ابھی میں نے بورڈنگ پاس لیا، تو نے بورڈنگ پاس لیا، چپ چاپ گیٹ پر چل،
فلائٹ میں بات کرتے نہیں، بولے یہی فیصلہ ہو جائے گا. ابے میں نے کہا گدھول لذی بیدال کے بودم سوگت گھامڑ مادر زاد یتیم الاق، یہ جگہ ہے مناظرہ کرنے کی؟ نہیں بولے یہی مناظرہ ہوگا، ترازی تو آتی ہے. میں نے کہا چل تیرا فیصلہ کر دیتا ہوں. یہ پین بہت دور ملتی ہے، یہ 8 روپے میں آتی. اب یہ صاحب نے کہا کہ نہیں 20 روپے میں آتی. سب کہتے ہیں 8 میں آ رہی ہے، یہ اکیلے کہہ رہے ہیں 20 میں آ رہی. اب آپ کو لینے جانا ہو، دور ملتی ہے، کتنے روپے لے کے جاتے؟ بولو. آپ لوگوں کے منہ میں زبان ہے نا، 20 لے کے جائیں گے. ظاہر سی بات ہے آدمی واپس نہیں آئے گا، احتیاطاً 20 روپے لے کر جائے گا. اب ان سے میں نے کہا چل قیامت کے میدان میں سب اللہ کے حضور جمع ہوں گے، دنیا ختم ہو جائے گی. تراویح اگر 8 نکلی تو خوش ہو جانا، ہم لوگ کون سا گھاٹے میں، ہم لوگ کتنا لے کر گئے؟ بولیں گے اللہ سے 8 تراویح کے لے 12 کو نفل کر دے. لیکن 20 ہی نکلے بعد پھر کیا کرتا؟ آتا واپس. فضیلت الشیخ چلی سفلی سیلفی، سلفی بولتے ہیں لوگ، یہ لوگ سلفی نہیں سیلفی ہے. آج کل سیلفی کا زمانہ ہے، اور سیلفی بھی نہیں ہے، سفلی ہے، جادو ٹونا. تو سنیے، یہ لوگ قرآن حدیث پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں. خدا کی قسم نہ یہ قرآن پر چلتے ہیں نہ حدیث پر چلتے ہیں. یہ انگریزی مجتہد، وکٹورین مجتہد قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا. ائمہ مجتہدین پر اللہ کا انعام ہے. یہ لوگ تقلید سے روکتے ہیں. قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، امر والوں کی بات سنو. یہ اس سے قوم کو روک رہے ہیں، قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں. اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ حدیث کی بھی نہیں مانتے. اب آئیے صحیح بخاری کی طرف. حدیث میں سب سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ اس کے لکھنے والے امام بخاری رحمت اللہ علیہ، جن کی پیدائش ہجری 13 شوال ہجری 194 میں ہوئی، بخارا کی سرزمین پر. بچپن میں آنکھیں چلی گئی. ان کے ماں نے رو رو کے دعا کی. حضرت ابراہیم ان کے ماں کے خواب میں آئے، اللہ نے انہیں آنکھیں عطا فرما دی. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ پھر مکہ المکرمہ گئے اپنی ماں کے ساتھ اور وہیں رکے رہے. طلب علم میں آپ نے دنیا کے کئی ملکوں کا سفر کیا. پھر آپ کو خیال آیا کیوں نہ ایک ایسی کتاب لکھوں جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر صحیح باتیں ہوں. امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی، لیکن امام بخاری نے اس میں سے اونلی 9082 حدیثوں کو چنا اور 16 سال میں ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے الجامع الصحیح، جس کو صحیح بخاری کہتے ہیں. آپ نے مکہ المکرمہ میں اور روضہ رسول کے پاس بیٹھ کر اس کے ابواب باندھے، اسے لکھا. ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے امام بخاری ایک مرتبہ غسل کرتے، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے، پھر استخارہ کرتے. جب استخارہ میں اشارہ ہو جاتا لکھو تو آپ اسے لکھتے. یہی وجہ ہے کہ ایک بزرگ کے خواب میں اللہ کے رسول آئے، فرمایا کیا تو میری کتاب نہیں پڑھتا؟ اس بزرگ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی کتاب کون سی ہے؟ سرکار نے فرمایا صحیح بخاری میری کتاب ہے. وہ امام بخاری کو اللہ نے مرتبہ عطا فرمایا کہ روضہ رسول کے پاس بیٹھ کر 16 سال میں آپ نے 9082 حدیثوں کا مجموعہ الجامع الصحیح کے نام سے ترتیب دیا. امام بخاری. اب یہ بھی سن لیجئے، صحیح بخاری میں 300 سے زیادہ راوی کوفہ کے ہیں. کون سے شہر کے ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ تو کوفیوں کی تقلید کرتے ہیں، کوفیوں کا بھروسہ نہیں، یہ کوفی نماز ہے. ابے بے عقلو، کوفیوں کی حدیث پڑھے بغیر تم محدث نہیں بن سکتے ہو. امام بخاری کہتے ہیں حدیث سیکھنے کے لیے میں نے کئی ملکوں کا سفر کیا، لیکن کوفہ میں کتنی بار گیا مجھے یاد نہیں ہے. امام بخاری کے 310 شیوخ اور اساتذہ تھے، جس میں سے 250 استاد امام بخاری کے کوفہ کے رہنے والے تھے. کوفہ وہ سرزمین ہے جہاں 1500 صحابہ تشریف لائے، جس کی بنیاد ہجری 17 میں حضرت عمر فاروق کے حکم پر حضرت سعد بن ابی وقاص نے رکھی. جس شہر کی بنیاد
کوفہ وہ شہر ہے جہاں عبداللہ ابن مسعود نے پوری زندگی علم قرآن و حدیث کی خدمت کی، حضرت علی نے جسے اپنا دارالخلافت بنایا، جہاں 1500 صحابہ تشریف لائے۔ امام بخاری نے اپنی بخاری میں اکثر حدیثیں کوفیوں سے لی ہے۔ اگر کوفیوں کا بھروسہ نہیں ہے تو بخاری پڑھنا چھوڑ دو۔ کیا بات ہے؟ اور ایک مزے کی بات بتاؤں، بخاری کی آخری حدیث کون سی ہے؟ آپ کو کیسے پتا رہے گا؟ کلیمتان حبیبتان، بخاری کی جو آخری حدیث ہے، 2 کلمے جو ہلکے ہیں زبان پر، بھاری ہے میزان پر۔ اس حدیث کے جتنے راوی ہیں سب کے سب کوفہ کے ہیں۔ غور کیجئے، امام بخاری نے بخاری میں جو آخری حدیث لکھی ہے اس میں تمام راوی کوفہ کے ہیں۔ امام بخاری نے بتا دیا دین میں آخری بات جو حجت کے طور پر مانی جائے گی وہ کوفہ والوں کی ہوں گی۔ الحمدللہ کوفہ والوں کو یہ علمی حیثیت حاصل ہے۔ بہرحال امام بخاری نے صحیح بخاری کو ترتیب دیا، اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا بخاری کو کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ اسے قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب مانتے ہیں۔ تمام مکاتب فکر سے مراد اہل حدیث بھی اور عقل کے اندھے شکل کے گندے دیو کے بندے وہ بھی، اہل سنت و جماعت بریلوی بھی، سب اسے قرآن کے بعد بڑی مانتے ہیں۔ اب یہ بخاری امام بخاری نے لکھی، لیکن ایک مزے کی بات بتاؤں، اتنے بڑے محدث امام بخاری تقلید کرتے تھے کس کی؟ امام شافعی کی۔ 4 امام ہے نا بھائی، امام شافعی کی۔ علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ نے الطبقات الشافعیہ میں، اور حضرت شاہ ولی اللہ نے الانصاف میں، اور غیر مقلدوں کے عالم مولانا نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے ابجد العلوم میں لکھا ہے کہ امام بخاری امام شافعی کے مقلد تھے۔ سوچو، جس نے اتنی بڑی کتاب لکھا اس نے بھی تقلید کا انکار نہیں کیا۔ یہ گھامر خالی بخاری کو الماری میں رکھتا ہے اور تقلید کا انکار کرتا ہے۔ کیا بات؟ سوچو، اس سے بڑا گھامر کوئی روئے زمین پر ہوگا کہ بخاری کو الماری میں رکھ کر تقلید کا انکار کرتا ہے۔ خیر، اللہ نے امام بخاری کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو امام ابو عبداللہ شمس الدین الذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ ہجری 464 میں جب سمرقند میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو لوگ امام بخاری کی قبر پہ حاضر ہوئے اور ان سے استشفاء کیا، ان سے گزارش کی اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کرو۔ امام بخاری کے قبر پہ حاضری دی، اتنی بارش ہوئی کہ 7 دن تک لوگوں کا گھر سے نکلنا مشکل تھا۔ یہ رسول اللہ کے دین کی خدمت کا نتیجہ ہے کہ امام بخاری دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن ان کی قبر سے دعائیں قبول ہو رہی ہے، اور یہ کہتا قبر پہ جانا شرک ہے۔ ابے جس کی بخاری کا تو حوالہ دیتا ہے اسی کی قبر پہ آج نہیں، آج سے 1000 سال پہلے لوگ حاضر ہو کر دعائیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، بہت جلدی میں اور بتا دوں کہ یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری لکھی۔ غیر مقلد کہتے ہیں ہم بخاری پر چلتے ہیں، قرآن اور صحیح حدیث پر چلتے ہیں، کہتے ہیں نا یہ لوگ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ لوگ بخاری کی نہیں سنتے۔ بہت کم وقت ہے، اس کے اندر چند 62 حدیثوں کو میں نے 4 دن پہلے کلیکٹ کیا ہے۔ میری کتاب بھی آ رہی بخاری اور غیر مقلد، کافی ضخیم کتاب ہے، جس میں میں نے ثابت کیا ہے کہ صحیح مرفوع حدیث کے خلاف یہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ نمبر 1، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک حدیث لکھی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص بھی پیشاب کے وقت استقبال قبلہ یعنی قبلے کی طرف منہ کرنا، وہ استدبار قبلہ یعنی قبلے کی طرف پیٹھ نہ کرے، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، لیکن غیر مقلدوں کے امام و پیشوا
مولانا وحید الزمان نزول الابرار میں لکھتے ہیں کہ قبلے کی طرف استنجا کرنا، قبلے کی طرف منہ کر کے استنجا کرنا مکروہ نہیں ہے، یعنی جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ اور آج بھی بہت سے غیر مقلد اس حدیث کے خلاف کرتے ہیں۔ ایک جگہ تو انہوں نے مسجد کے پرانے استنجا خانے توڑوا کے تمام استنجا خانے کا منہ قبلے کی طرف کیا۔ جب ہم نے ان سے پوچھا تو کہنے لگے صاحب یہ سنت مردہ ہو گئی تھی، اسے معاذ اللہ ہم لوگ زندہ کر رہے۔ امام بخاری نے اسے لکھا اور یہ لوگ اس کے قائل نہیں ہیں۔ اور سنیے، جہاں تک امام بخاری کا تعلق ہے، صحیح بخاری کا، اس میں کئی حدیثیں ایسی ہیں جسے غیر مقلد نہیں مانتے۔ ہم مانتے یا نہیں مانتے یہ الگ مسئلہ ہے۔ یہ لوگ بخاری پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن امام بخاری کی نہیں سنتے۔ امام بخاری نے پہلی جلد میں ایک باب باندھا ہے، کون سا؟ جوتے پہن کر نماز پڑھنے کا باب۔ مولانا بیٹھے پوچھ لینا اور جا کر انہی کے یہاں دیکھ لینا۔ حضرت انس صحابی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کیا اللہ کے رسول جوتے پہن کر نماز پڑھتے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کے رسول جوتے پہن کر نماز پڑھتے تھے۔ لیکن کیا کوئی غیر مقلد آج جوتے پہن کر نماز پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ آپ تو بخاری پر چلتے ہیں، پھر امام بخاری کے خلاف کیوں جا رہے ہیں؟ امام بخاری نے جوتے پہن کر نماز پڑھنے کے تعلق سے صحیح بخاری میں لکھا ہے۔ اتنا ہی نہیں، تم جھوٹ موٹ کے اہل حدیث ہو، تمہیں سچا اہل حدیث میں بناتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ایک باب ہے البول قائما، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ امام بخاری نے ایک دو نہیں 4 حدیثیں بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر استنجا کی۔ اب آپ اہل حدیث ہیں واقعی میں تو کھڑے ہو کر پیشاب کرو، کل سے بیٹھ کر استنجا مت کرنا، اس لیے کہ بیٹھ کر استنجا کرنے کی حدیث بخاری میں نہیں ہے، بخاری میں کھڑے رہ کر کرنے کی ہے اور ایک دم صحیح حدیث ہے۔ پھر آپ عمل کیوں نہیں کرتے؟ آپ تو اہل حدیث ہے نا۔ اب یہی سمجھو، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حدیث تو ہے، سنت نہیں۔ کیا بات؟ اور بیٹھ کر پیشاب کرنا کیا ہے؟ اور ہم لوگ کون ہیں؟ اہل سنت۔ تو ہم لوگ سنت پہ اسی لیے عمل کرتے ہیں، حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ یہ حدیث ہے تو صحیح، عمل کے لائق نہیں ہے۔ پھر صحیح بخاری میں یہ حدیث بھی موجود ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بحالت نماز اپنی نواسی امامہ کو اپنی پیٹھ پر سوار کیا اور نماز ادا فرمائی۔ اگر تم غیر مقلد اہل حدیث ہو، حدیث پر چلتے ہو تو A1 کوالٹی کی کتاب ہے بخاری، اس میں ہے یہ حدیث، آپ لوگ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ نہیں عمل کریں گے۔ اتنا ہی نہیں، اور سنیے، داڑھی کتنی رکھتے بھائی ہم لوگ؟ 1 مٹھی نا؟ یہ لوگ کتنی رکھتے ہیں؟ ناف سے نیچے۔ دیکھا کبھی آپ نے ایسے بے وقوف جانوروں کو؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹاؤ، اور پھر حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر عبداللہ ابن عمر نے اپنی داڑھی کو پکڑا اور ایک مٹھی سے جو زیادہ تھی اسے کاٹا۔ غور کیجئے، یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے حج اور عمرے کے موقع پر نبی کی یہ بات سنائی کہ نبی فرماتے ہیں داڑھی بڑھاؤ، لیکن کتنی بڑھاؤ؟ کتنی بڑھاؤ؟ آپ نے مٹھی میں داڑھی پکڑا اور کاٹا اور فرمایا اتنی بڑھاؤ، اور ایسے موقع پر کاٹا جب لاکھوں لوگوں کا مجمع تھا، تاکہ لوگوں کو معلوم پڑ جائے کہ سنت ایک مٹھی داڑھی ہے، ایک قبضہ داڑھی سنت ہے، اس سے زیادہ سنت نہیں ہے۔ ان کی جو ناف سے نیچے جا رہی ہے 3 میل لمبی داڑھی، ذرا ان سے پوچھو اس کی دلیل کیا ہے؟ کسی غیر مقلد کی ماں نے جنا ہو تو اس کلیم حنفی کے سامنے ایک
صحیح مرفوع حدیث پیش کر دے کہ ناک سے نیچے تک داڑھی رکھنا سنت ہے، اگر واقعی میں دم ہو تو ثابت کر دے، ورنہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ آپ نے داڑھی کو پکڑ کر ایک مٹھی سے زیادہ والی داڑھی کاٹ دی۔ درود پاک پڑھ دے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ عجیب بات ہے، میں نے درود پڑھنے کے لیے کہا، آپ حضرات نے اپنی لبہائے ناز کو تکلیف نہیں دی۔ یہ سنیوں کی محفل ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی بی پی ایل بھی ہو، بن پیندے کا لوٹا، ادھر بھی لڑکنے والا ادھر بھی لڑکنے والا۔ آج کل ہے نا بھائی ایسے سائی بابا والے، دونوں ہاتھ میں لڈو، باب مسلمان اللہ اللہ باب رمن رام رام۔ یہ دوگلی پالیسی دین میں نہیں چلتی۔ اوریجنل بھی بیٹھے ہیں بہت آپ کی گفتگو کے لیے، ایسے بہت سے بھی پلپلے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن تقریباً تو الحمدللہ سنی ہے۔ درود پڑھنے کے لیے کہا جائے تو باواز بلند پڑھا کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جمعہ کا غسل لیجیے۔ جمعہ کے غسل کو غیر مقلد واجب کہتے ہیں اور ایک دم ضروری قرار دیتے ہیں۔ ان کے عالم نواب نور حسن خان صاحب نے بھی اپنی کتاب عرف الجادی میں لکھا ہے کہ جمعہ کا غسل واجب، جبکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک چیپٹر باندھا ہے، ایک باب باندھا ہے۔ اس باب میں آپ نے لکھا ہے جمعہ کے غسل کی فضیلت، جمعہ کے غسل کی فضیلت۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ امام بخاری کو پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک جمعہ کا غسل کیا ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بہتر ہے۔ کیا فرمایا؟ بہتر۔ آپ نے واجب نہیں کہا۔ امام بخاری نے باب ہی باندھا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنے کی فضیلت۔ غور کیجئے، امام بخاری کی بخاری پر چلنے والے کا دعویٰ کرنے والے غیر مقلدین امام بخاری کے کتنے بڑے مخالف ہیں کہ امام بخاری تو جمعہ کے غسل کو صرف مستحب قرار دیتے ہیں، اچھا قرار دیتے ہیں، سنت قرار دیتے ہیں، لیکن یہ لوگ اسے واجب قرار دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد اور سمجھیے، جیسے یہ لوگوں نے بہت سی چیزوں میں آسانی کر دی ہے، ویسے ہی انہوں نے قربانی میں بھی ڈنڈی مار دی ہے۔ معلوم ہے آپ کو قربانی کتنے دن کرتے ہیں یہ لوگ؟ کتنے کم لوگوں کو ان کے تعلق سے معلومات ہے۔ 4 دن۔ غیر مقلد قربانی کتنے دن کرتے ہیں؟ 4 دن۔ میں تو سمجھتا ہوں صاحب چمڑا لینے کی چکر میں یہ لوگوں نے ایک دن اور بڑھا دیا ہے۔ یہ ہر ایسا کام کریں گے جس میں نفس کو آسانی ہو اور جس میں مالی فائدہ ہو، اور اس کے لیے اسی کو وہ قرآن و حدیث کا نام دیں گے۔ ایک صاحب مجھے فون کیے، بولے آپ اللہ رسول کی نہیں سنتے، اماموں کی سنتے ہیں، اللہ رسول کی سنیے، اللہ رسول کی سنیے۔ میں نے کہا تو اللہ ہے کہ رسول اللہ ہے؟ بولے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ پھر میں نے کہا میں تیری کیوں سنوں؟ ابھی تو کیا بول رہا، اللہ کی سنیے، رسول اللہ کی سنیے۔ تو ایسے گھامڑ ہوتے ہیں یہ لوگ۔ قربانی یہ لوگ 4 دن کرتے ہیں، حالانکہ قربانی 3 ہی دن ہے، اور یہ بھی صحیح بخاری سے ثابت ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 3 دن قربانی کے تعلق سے صحیح بخاری میں 4 حدیثیں بیان کی، جس میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ ابو عبید کہتے ہیں کہ ہم نے بقرعید کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز حضرت علی کے ساتھ پڑھی، تو حضرت علی نے نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دیا اور خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص قربانی کرے اسے چاہیے کہ 3 دن سے زیادہ گوشت نہ رکھے اور چوتھے دن گوشت کو نہ رکھے اور گوشت کو نہ کھائے۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ جو شخص قربانی کرے اسے چاہیے کہ 3 دن سے زیادہ گوشت نہ رکھے، 3 دن کے اندر ختم کرے، چوتھے دن گوشت نہ رکھے، گوشت نہ کھائے۔ آپ غور کیجئے، قربانی کا گوشت چوتھے دن رکھنا بھی منع ہے، کھانا بھی منع ہے، حالانکہ یہ حکم اب ختم ہو گیا ہے، رکھنے کا حکم تو اب باقی ہے۔ آپ سوچئے، رسول اللہ نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کیا، تو چوتھے دن قربانی کیسے جائز ہو سکتی؟ اگر رکھنے کا جواز ہوتا، رکھنے کا ثبوت ہوتا، تو چوتھے دن قربانی بھی جائز ہوتی۔
تمام غیر مقلدین سے میری گزارش ہے وہ ایک حدیث ایسی پیش کریں جس میں یہ لکھا ہو کہ چوتھے دن قربانی کی اجازت ہے. سنی جنتی مسلمانوں، نام قرآن و حدیث کا ہے، لیبل بہت اچھا ہے، لیکن یہ انگریزی مجتہد قرآن و حدیث کے نام پہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. یہ حدیث کی بھی نہیں سنتا. اگر حدیث کی سنتا تو امام بخاری 3 دن قربانی کے قائل ہیں، یہ لوگ 4 دن قربانی کرتے ہیں. ایک بات اور سن لیجیے، مسافہ کتنے ہاتھ سے کرتے ہیں یہ لوگ؟ اور 2 ہاتھ سے مسافے کو سنت کے خلاف بتاتے ہیں. بھائی ان کو کہاں سے حدیث مل گئی ایک ہاتھ سے مسافے کی؟ صحیح بخاری میں امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے، باب یعنی چیپٹر، باب المصافہ. مصافہ کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، فرض ہے، کیا ہے؟ سنت ہے. تو امام بخاری نے اس باب میں کچھ حدیثیں بیان کی جس سے معلوم پڑتا ہے کہ مصافہ سنت ہے. اب اس میں بحث نہیں ہے ایک ہاتھ سے یا 2 ہاتھ سے. اب اس کے فوراً بعد ایک چیپٹر اور ہے. یہ لوگ آپ کو پہلا چیپٹر تو دکھاتے ہیں، دوسرا نہیں دکھاتے. دوسرا دکھائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ ان کے جال میں نہیں پھنسیں گے. اسی کے فوراً بعد باب الاخذ بالیدین وصافہ حماد بن زید. امام بخاری نے باب باندھا ہے 2 ہاتھ سے مصافحہ کرنا، اور اس میں انہوں نے دلیل لائی ہے. حضرت حماد بن زید نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے 2 ہاتھوں سے مصافحہ کیا. امام بخاری نے خود صحیح بخاری میں باب باندھا ہے 2 ہاتھ سے مصافحہ کرنے کا. اچھا ان کے پاس کیا دلیل ہے ذرا وہ بھی سن لیجئے. جو امام بخاری نے پہلا باب باندھا ہے باب المصافحہ کا، اس میں ایک حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد اس حالت میں سکھایا کہ میرا ایک ہاتھ نبی کے دونوں ہاتھ میں تھا. یہ کہتے ہیں دیکھو عبداللہ بن مسعود کا ایک ہاتھ نبی کے ہاتھ میں تھا، تو ثابت ہو گیا کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہیے. بے وقوف ہو، امام بخاری اس باب میں صرف اتنا بتا رہے ہیں کہ مصافحہ ہے کیا، سنت یا فرض. ان کا مقصد ہے یہ بتانا کہ مصافحہ سنت ہے، اور اب بھی نہیں سمجھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا؟ میرا ایک ہاتھ نبی کے کتنے ہاتھوں میں تھا؟ 2 ہاتھوں میں تھا. سبحان اللہ. تو جب نبی اور صحابی کی سنت کا ٹکراؤ ہو تو کس کی سنت پہ عمل کریں؟ نبی کی. اور وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ کیا. نقطے کو آپ سمجھیں، ذرا آپ اپنے مقدس ہاتھ کو دیں. دیکھو یہ ان کے 2 ہاتھ ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ. اب میرا ایک ہاتھ ہے اور میرے اس ایک ہاتھ کو ان کے 2 ہاتھ لگے ہیں، اور جو میرا الٹا ہاتھ ہے اس کو ان کے 2 ہاتھ نہیں لگے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میرا ایک ہاتھ اتنا خوش نصیب تھا کہ اسے سرکار کے 2 ہاتھ لگ گئے. سبحان اللہ. اسے سرکار کے 2 ہاتھ لگ گئے. الٹے ہاتھ کو یہ فضیلت نہیں تھی کہ اسے 2 ہاتھ لگے. بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ گھامر قرآن و حدیث سمجھتے تو ہے نہیں، خالی بڑے بڑے علامہ بننے کا دعویٰ کرتے ہیں. سعودی سے ریجیکٹ ہو گئے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں امام بخاری کے برابر کا مجتہد ہو گیا. نہ اہلو کم عقلو، قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے عمریں کھپانی پڑتی ہے، تب جا کے قرآن حدیث سمجھ میں آتا ہے. میں ایک جگہ بنگلور میں تقریر کر رہا تھا، میں نے صحیح بخاری کا حوالہ دیا کہ دیکھو مدینہ شریف میں جب قحط پڑ گیا تو حضرت عمر نے نبی کے چچا حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کی. جب میں نے یہ حدیث پیش کی تو ایک جوکر نائٹ کا ماننے چاہنے والا مجمع میں کھڑا ہو گیا، ان شرٹ کیا ہوا تھا، انگریزی کیپ لگایا ہوا تھا، کہنے لگا مولانا یہ حدیث تو آپ کے بھی خلاف ہے. میں نے کہا کیسے؟ بولے دیکھو آپ کیا کہہ رہے ہیں، حضرت عمر نے بارش کے لیے حضرت عباس کا وسیلہ لیا، تو عباس کہاں تھے؟ میں نے کہا مدینے میں. بولے عمر کہاں تھے؟ میں نے کہا مدینے میں. بولے نبی کی قبر کہاں تھی؟ میں نے کہا مدینے میں. تو بولے قبر پہ کیوں نہیں گئے؟ عباس کو وسیلہ کیوں بنایا؟ اس سے معلوم پڑا قبروں پہ جانا جائز نہیں ہے. حشر تک نہ آئیں گی جو خیال شیطان میں، وہ خطائیں پلتی ہے وہابیوں کے سائے میں. کیا بات ہے. مکھی جیسے خوبصورت جسم پہ نہیں بیٹھتی، زخم پہ بیٹھتی.
ویسے یہ گدہ الذی فوراً کہنے لگا اس کا مطلب یہ ہے میں نے اپنے ذہن کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین رمز الکرامت جبل الاستقامت آیات من آیات اللہ امام احمد رضا خان کی طرف منتقل کیا اور ان کی بارگاہ سے سرکار امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت کی بارگاہ میں منتقل کیا تو فوراً مجھے ایک جواب ذہن میں آیا. میں نے کہا نالائق تو اس حدیث سے یہ سمجھ رہا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے قبروں پہ جانا ناجائز ہے؟ نہیں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے حضرت عمر نے حضرت عباس کا وسیلہ کیوں لیا؟ اس لیے لیا تاکہ لوگوں کو معلوم پڑ جائے دعا صرف نبی کے وسیلے سے ہی نہیں ہوتی ہے بلکہ ولی کے وسیلے سے بھی دعا ہوتی ہے. سبحان اللہ، حق ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. یہ ہے اس حدیث کا صحیح مطلب. قرآن ایک، حدیث ایک، سب کچھ ایک. لوگوں کی سمجھ میں فرق ہے اور وہ اپنی سمجھ سے جب قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں تو خدا کی قسم بات رسول اللہ کی ہوتی ہے لیکن مطلب غلط نکالتے ہیں. بات اللہ کی ہوتی ہے مطلب غلط نکالتے ہیں. آپ کو معلوم نہیں کہ کلمہ حق سے باطل مطلب بھی نکلتا ہے. کلمہ حق سے اس کو سمجھ لو تو انشاءاللہ پوری تقریر سمجھ گیا. کلمہ حق سے باطل مطلب نکلتا ہے. دیکھو قرآن نے کیا کہا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن پڑھ کر لوگ گمراہ ہوں گے، قرآن پڑھ کر لوگوں کو ہدایت ملے گی. تو قرآن میں گمراہیت ہے کیا؟ نہیں، لوگوں کے دماغ میں گمراہیت ہے. وہ حق والے کلمے سے باطل مطلب نکالتے ہیں. مثال کے طور پہ اس ہندوستان میں ایک پنڈت تھا جس کا نام تھا دیانند سرسوتی. اس نے ایک کتاب لکھی ہے ستیانند پرکاش. اس کتاب میں اس نے قرآن پر 115 جگہ اعتراض کیا ہے اور ایسا ویسا اعتراض نہیں، قرآن ہی سے قرآن پہ اعتراض، قرآن ہی سے قرآن پہ اعتراض. اس نے کہا دیکھو تمام مسلمان مانتے ہیں کہ نہیں خالق ایک، پیدا کرنے والا کتنا؟ ایک. تمام مسلمان مانتے ہیں قرآن کہتا ہے خالق ایک. آگے قرآن ہی کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. پیدا کرنے والے بہت ہیں، خالق کی جمع خالقین. دیکھو قرآن میں خالقین آیا ہے، یعنی ایک طرف قرآن کہتا پیدا کرنے والا ایک طرف قرآن کہتا ہے پیدا کرنے والے بہت. تو اس نے کہا دیکھو قرآن آپس میں ٹکرا رہا ہے. پھر اس نے کہا دیکھو رزق دینے والے کتنے؟ ایک نا، رزاق ایک ہے، رازق ایک ہے. لیکن قرآن کہتا ہے واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والے بہت ہیں، اللہ بہتر رزق دینے والا ہے. قرآن نے رازقین کا لفظ استعمال کیا جو رازق کی جمع ہے. دیکھو قرآن آپس میں ٹکرا رہا ہے تو جیسے اس نے اپنی بھونڈی عقل سے قرآن و حدیث کو سمجھنا چاہا اور نہیں سمجھا، گمراہ ہو گیا، لوگوں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنا. ایسے ہی آج دیوبندی غیر مقلد جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں بلکہ خود گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اب موٹا موٹی باتیں لے لیجئے، میلاد کا موقع ہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں میلاد نبی کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، 6 صدی ہجری میں نکلا اور میسج تو بھیجتے ہیں کہ میلاد کے رد میں قرآن کی آیت، میلاد کے رد میں حدیث. مجھے بتاؤ جب میلاد نبی کے دور میں تھا ہی نہیں تو قرآن سے میلاد کا رد ہوتا کیسے؟ حدیث سے میلاد کا رد ہوتا کیسے؟ کیا؟ اور اتنے بڑے بھگت بگلا معلومات. ایک بگلا تھا. اب بگلا کیا ہوتا؟ ماساہاری ہوتا ہے، تالاب کے پاس بیٹھتا تھا. تو ایک دن اس نے کیا کیا؟ مچھلی کھانا چھوڑ دیا. 2-4 دن تک مچھلی کھایا نہیں. تو جو تالاب کی مچھلیاں تھی وہ ذرا قریب آنے لگی کہ حضرت کا مزاج تو بخیر ہے، کیا بات ہے آج کل ہم پر کرم نہیں فرما رہے. تو قریب آ کر پوچھا حضور خیریت تو ہے؟ کہا الحمدللہ خیریت ہے، اب سے میں پکا شدھ شاکاہاری ہو گیا ہوں اور میں نے مچھلیاں کھانا چھوڑ دی. اب مچھلیوں کو خوشی محسوس ہوئی، ڈر ختم ہو گیا.
روز قریب آتے آپس میں باتیں کرتے. بہرحال ایک دن بگلے نے کہا دیکھو ایسا ہے یہ تالاب سوکھ رہا ہے, پڑوس کے گاؤں میں ایک بہت بڑا تالاب ہے, اگر آپ لوگ چاہو تو میں آپ کو وہاں لے جا کر چھوڑ دوں تاکہ اطمینان سے آپ وہاں رہو, ویسے بھی یہاں پانی ختم ہو جائے گا, آپ لوگ ایک دن مر جائیں گی. تو مچھلیوں نے کہا حضور یہ تو بڑی اچھی بات ہے, تو ہم کو بھی لے چلیے. اس نے کہا روزانہ ایک ہی کو لے جاؤں گا, اس سے زیادہ کی طاقت نہیں تھی نا, اس کا پیٹ اتنا بڑا تھوڑی ہوتا, تو روزانہ ایک کو لے جاتا, کہاں چھوڑتا, گٹک لیتا. پورا تالاب صاف کیا اور کیا رہا, بھگت بگلا. پورا تالاب صاف کر لیا, بھگت بگلا رہا. ایسے یہ بھگت بگلے ہیں, قرآن و حدیث پہ چلنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں. میں نے صحیح بخاری سے 12 مثالیں پیش کی جس کے خلاف یہ لوگ کرتے ہیں. سنی جنتی مسلمانوں, میلاد کا موسم آیا, سنی مسلمان اپنے آقا کی آمد کی خوشیاں منا رہا ہے, ویسے میں یہ میسج کرتے ہیں صحابہ نے لائٹیں لگائی تھی, صحابہ نے جھنڈے لہرائے تھے, صحابہ نے قمقمے لگائے تھے, ذرا ان سے پوچھو ابے گدہ الذی, صحابہ نے شادی کے ٹائم کارڈ چھاپے تھے, صحابہ نے ہال بک کیا تھا, صحابہ نے 72 قسم کا آئٹم ٹھوس ٹھوس کے بھرا تھا, رات بھر ٹائر پنچر کیا تھا, رات بھر بریک فیل کیا تھا, فضول اعمال مسجد میں پڑی تھی, مسجدوں کو کھانے پینے کا اڈا بنایا تھا. صحابہ صرف میلاد کے ٹائم یاد آتے ہیں, اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب میلاد تو ہم منائیں گے لیکن نبی کی پیدائش میں اختلاف ہے نا. آپ ہی کے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ 8 تاریخ کو پیدا ہوئے, اب بتاؤ آپ 12 کو کیسے مناتے ہو؟ آپ ہی کے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں. اچھا تو اختلاف ہے, اس کا مطلب چھوڑ دیں. اختلاف کس میں نہیں؟ 2 رکعت نماز میں ہاتھ باندھنے سے سلام پھیرنے تک 4 اماموں کا 200 مسئلوں میں اختلاف ہے. کتنے؟ ہم ایسے باندھتے ہیں, شوافی ایسے باندھتے ہیں, اور مالکی باندھتے ہی نہیں ہے. نماز کے مسئلوں میں اختلاف. کیا کسی مسلمان نے نماز پڑھنا چھوڑا؟ جو جیسا صحیح سمجھتا ہے کرتا ہے. روزوں کے مسائل میں اختلاف, حج کے مسائل میں اختلاف, دین کے ہر رکن کے اندر, ہر حکم کے اندر اختلاف ہے, لیکن اس کے باوجود تمام مسلمان کرتے ہیں. اگر میلاد میں اختلاف ہو تو ہم 12 کو مناتے ہیں, آپ 8 کو منائیے. بے شک منائیں گے, نہیں منائیں. منانے سے روکنا ہے. یہ بھگت بگلا بہت ہوشیار ہے. ایک گاؤں میں ایک دیوبندی ملا آیا, اب اس نے دیکھا کہ سب پکے سنی ہے, نیاز فاتحہ والے, تو نیاز فاتحہ سے روکنے کے لیے کیسے بول رہا معلوم ہے؟ بولے آپ لوگ کھانے پہ فاتحہ پڑھیں گے, اب وہ نیچے گرے گا تو بزرگ کہتے ہیں کہ اس کو پلکوں سے اٹھاتے. لوگ بولے ایسا کیسا اٹھاتے؟ نہیں اٹھاتے. بولے فاتحہ مت کرو. کتنے آسانی سے اپنی بات منوا لیا. یہ لوگ قرآن و حدیث کا جھانسا دے رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, خدا کے لیے ہوش میں آ جائیے. اہل حدیث جو لفظ ہے نا, اس کا اطلاق ان لوگوں پر ہوتا جنہوں نے حدیث کی خدمت کی, جنہوں نے حدیث کو جمع کیا, حدیث کی کتابیں لکھی, حدیث کے سند کی جانچ پڑتال کی. اہل حدیث اہل اسلام کی اصطلاح میں ایک علمی طبقے کو کہا جاتا ہے, لیکن آج رکشہ چلانے والا اہل حدیث, حجام اہل حدیث, اسکول کا ہیڈ ماسٹر اہل حدیث, اور ایسے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں معاذ اللہ کہ ہم لوگ قرآن حدیث سمجھ رہے ہیں, اور ایسے لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں. خدا کی قسم قرآن و حدیث کے نام پر گمراہ کر رہے ہیں. اب آخر میں صحیح مسلم کی حدیث میں سنا دوں. بخاری تو میں نے بتا دی کہ بخاری کی 12 ایسی حدیثیں میں نے پیش کی جس کے خلاف یہ لوگ کرتے ہیں. صحیح مسلم بخاری کے بعد دوسرے نمبر کی کتاب ہے. صحیح مسلم میں امام مسلم اس کے مقدمے میں ایک حدیث لکھتے ہیں, عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان, اللہ کے رسول کہتے ہیں آخری زمانے میں دجالون کذابون, جھوٹ بولنے والوں اور فریب دینے والوں کی ایک جماعت پیدا ہوگی. نبی فرماتے ہیں دجال, دجال کہا نبی نے. عربی میں دجال دجل سے بنا ہے, اور دجل کہتے ہیں دودھ میں پانی ملانا اور پانی کو دودھ کے بھاؤ میں بیچنا. نبی فرماتے ہیں میری صحیح حدیثوں میں جھوٹی حدیثیں ملائیں گے, ایسے لوگوں کو نبی نے دجال کہا. دجالون کذابون, آخری زمانے میں جھوٹ بولنے والوں, فریب دینے والوں کی ایک جماعت پیدا ہوگی. وہ کیا کریں گے؟ یاتونکم من الاحادیث, وہ تمہارے سامنے حدیثیں لے کر آئیں گے. ان کی پیشن گوئی, ان کے آنے کی بشارت, ان کے آنے کی خبر اللہ کے نبی علیہ السلام نے
صحابہ کو دے دی. آخری زمانے میں ایک جماعت پیدا ہوگی جو تمہارے سامنے حدیثیں لے کر آئے گی. حدیثیں جیسے آج یہ لے کر آتے ہیں. آپ نے ایسے ہار باندھا, حدیث میں تو ایسے لکھا ہے. آپ نے آمین نہیں چلایا, حدیث میں ہے آمین چلانا چاہیے. نبی فرماتے ہیں تمہارے سامنے حدیثیں لائیں گے. کیسی حدیث ہے؟ بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم. ایسی ایسی حدیثیں جسے نہ تم نے سنا نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا. کبھی سنے تھے وتر ایک رکعت ہے؟ سنے تھے؟ نہیں. یہ لوگ پڑھتے ہیں. کبھی سنے تھے تراویح 8 رکعت ہے؟ پڑھتے ہیں. کبھی سنا تھا عورتیں مسجد میں آتی ہے؟ لے کر آتے ہیں. نبی فرماتے ہیں ایسی ایسی حدیثیں لائیں گے جسے نہ تم نے سنا نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا. پھر سرکار فرماتے ہیں فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ, ان سے دور رہو, انہیں اپنے سے دور رکھو. حدیث والوں کو نبی نے فرمایا دور رکھو. کیوں؟ نبی فرماتے ولا یضلونکم, کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دے. ولا یفتنونکم, کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے. سرکار دو عالم نے ان سے بچنے کے لیے فرمایا اے سنی صحیح العقیدہ بریلوی مسلمانوں, امام اعظم کا اتباع کرنے والوں, حدیث والوں سے ہوشیار رہو. رہو گے نا؟ ارے یار ہر چمکتی چیز سونا ہوتی نہیں. آپ دھوکہ کھاتے ہیں. آپ داڑھی دیکھ کر بہت بڑا علامہ ہے, بہت فرفر عربی بولتا. عربی تو ابو جہل بھی بولتا تھا. علامہ بنتا؟ ایسے کیسے علامہ بن جائے گا؟ علامہ بننے کے لیے اس کے دل کا رشتہ سرکار کی بارگاہ میں مضبوط ہونا چاہیے. اور یہ سب گستاخان انبیاء ہے, گستاخان اولیاء ہے. انہوں نے لبادہ اسلامی لیا ہے, یہ مسلمان نہیں ہے. دیکھو حضرت سلیمان کا زمانہ ہے, ایک درخت پر ایک چڑیا اور ایک چڈا بیٹھے ہوئے ہیں, آپس میں باتیں کر رہے ہیں. سامنے سے ایک شخص آتا ہے, گھنی داڑھی ہے, بغل میں مسلح ہے, سر پہ ٹوپی ہے, ہاتھ میں 4 انگل کی تسبیح ہے اور پڑھتے ہوئے آ رہا ہے. چڑیا کہتی ہے میرے شوہر اپنے گھونسلے میں گھس جاؤ. وہ کہتا نالائق, اس سے ڈرنے کی بات کیا ہے؟ اس سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھ آنے والا نمازی ہے, پرہیزگار ہے, اللہ والا ہے. چڑیا کہتی ہے اپنی سیفٹی کرنا بری بات نہیں ہے, اپنا بچاؤ کرنا بری بات نہیں ہے, گھونسلے میں چھپ جائیے. وہ زیادہ قابل تھا, چڑیا کی بات نہیں مانا. چڑیا گھونسلے میں چلی گئی. یہ قریب آتا ہے, مصلی بچھا کر نماز پڑھتا ہے, بعد میں چھلانگ لگا کے چڈے کو پکڑ لیتا ہے, ذبح کر کے کھا لیتا ہے. چڑیا حضرت سلیمان کے بارگاہ میں گئی, عرض کیا اللہ کے رسول مجھے انصاف چاہیے. اللہ حضرت سلیمان نے فرمایا کیسا انصاف؟ کہا آپ کے ایک امتی نے میرے شوہر کو ذبح کر دیا ہے. حضرت سلیمان نے اسے بلایا, بلانے کے بعد کہا چڑیا تیرے اوپر مقدمہ ڈالتی ہے, تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے حضور میں نے شکار کیا ہے, شکار کرنا جائز ہے, کیا شکار کرنا غلط ہے؟ چڑیا کہتی ہے حضور شکار کرنا بے شک جائز ہے, لیکن شکاری کے لباس میں. کیا بات ہے؟ یہ نمازی کے لباس میں آیا تھا, اس نے دھوکہ دیا ہے. حضرت سلیمان کہتے ہیں نالائق, اگر تو شکاری کے لباس میں آتا اور اس کے بعد بھی وہ اپنا بچاؤ نہ کرتا تو تجھ سے مواخذہ نہیں تھا, لیکن تو نے اسلامی لباس پہن کر, تو نے نمازی کا لباس پہن کر دھوکہ دیا ہے, اس لیے تیری سزائے موت ہے. دیکھو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری آئی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب, کیا بات ہے, ماشاء اللہ. وقت بہت کم ہے بلکہ ختم ہو گیا. انشاءاللہ پھر کبھی بلائیں گے تو بڑی تفصیل سے میں سنت اور حدیث کا فرق اور غیر مقلدین کے کچھ علمی کارنامے بتاؤں گا. بہت ممکن ہے میرے جانے کے بعد ان کے باسی کڑی میں ابال آ جائے. ویسے بھی یہ جانے کے بعد ہی برساتی مینڈک کی طرح ترخاتے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں معلوم میں کوئی یوپی بہار سے نہیں آیا, میں ساکی ناکے میں رہتا ہوں. اور جس کی بھی باسی کڑی میں ابال آ جائے, جو زیادہ شیخی بگارے, مجھ سے رابطہ کر لینا. اور تقریر کے بعد میں صبح 4 بجے تک بیٹھوں گا. جس بھی غیر مقلد کو آنا ہو, میں نے 12 صحیح بخاری کی حدیثیں شروع میں پیش کی جس کے خلاف یہ لوگ کرتے ہیں. جس بھی غیر مقلد میں دم ہو تقریر کے بعد آ کر بالکل بات چیت کر سکتا ہے. اگر مناظرہ رکھوانا چاہتے ہیں بالکل مناظرہ رکھوا سکتے ہیں. اس سلسلے میں الحمدللہ یہ فقیر حنفی محمد کلیم حنفی رضوی حاضر ہے. کیا بات.
اور میرے سنی جنتی مسلمانوں، بعد میں یہ بکراتی بگاڑنے لگے میرے جانے کے بعد، تو ان کی باتوں میں مت آنا. یہ سب مچھر پارٹی ہے. یہ لوگ تو ان کو ڈرائیں جو ان کی حقیقت نہ جانتے ہو. حضرت سلیمان کے زمانے میں ایک مچھر تھا، وہ ہوا کے خلاف کمپلین لے کر آئے. کہا حضور آج مجھے آپ کے پاس ایک کمپلین لکھوانا. کہا کیسی؟ کہا یہ کم وقت ہوا ہم کو جینے نہیں دیتی، سکون سے رہنے نہیں دیتی، اٹھا کے یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں پھینک دیتی ہے. پورا قبیلہ پورا خاندان بچھڑ گیا. سرکار کچھ کیجیے، میرا معاملہ لیجیے، میرا مقدمہ درج کیجیے، ہوا کے خلاف کارروائی کیجیے. حضرت نے کہا بھائی اب تو نے مقدمہ درج کیا ہے تو جس پر درج کیا اسے بھی تو بلانا پڑے گا نا. تو رکو میں ہوا کو بلاتا ہوں. تو کہنے لگا حضور آپ ہوا کو بلائیں گے؟ آپ نے فرمایا بے شک دونوں کو بلانا پڑے گا، دونوں کو سامنے رکھنا پڑے گا. تو بولا ایک کام کیجئے میرا مقدمہ واپس لے لیجیے. اس کو معلوم ہے نا ہوا کے آنے کے بعد رہے گا. ہوا کے آنے کے بعد رہنا بھی تو چاہیے. ہمارے جانے کے بعد کسی فضیلت الشیخ چلی کے باسی کڑی میں ابال آ جائے، یہ گوگل کے مقلد غیر مقلد، گوگل کے مقلد اگر ٹائیں ٹائیں کرنے لگے تو الحمدللہ یاد کر لیجئے، اچھے سے سمجھ لیں. نام اہل قرآن رکھا ہے، قرآن کے سب سے بڑے دشمن یہی اہل قرآن ہے، اس لیے کہ حدیث کو چھوڑ کر کوئی قرآن پر عمل نہیں کر سکتا ہے. قرآن نے خود کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو دے دے اسے لے لو، جس بات سے روکے رک جاؤ. جس طرح قرآن سے حلال و حرام ثابت ہوتا ہے ایسے ہی حدیث سے بھی دین ثابت ہوتا ہے. قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ فقہ کی ضرورت ہے. علم فقہ آنا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فقہائے کرام کو دیا ہے. ان کی پیروی کیجیے. فقہائے کرام کی تقلید کا پٹا گلے سے نکال کر خود سے قرآن حدیث مت سمجھیے، ورنہ اللہ کی قسم قرآن و حدیث سمجھنے کی چکر میں لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. اور یہ غیر مقلد جو آپ کو دعوت دے رہے ہیں قرآن اور حدیث پر عمل کی، خدا کی قسم ایسے قرآن و حدیث پر عمل نہیں ہوتا ہے، بزرگوں کے راستے پر چلنے سے عمل ہوتا ہے. قرآن کو پڑھیے، برکت کے لیے پڑھیے، لیکن بخاری تو پڑھو بھی مت. بخاری برکت کے لیے بھی مت پڑھو. بخاری پڑھنا آپ کا کام نہیں ہے، بخاری پڑھنا علماء کا کام ہے. علماء پڑھیں گے، آپ کو سمجھائیں گے. امید ہے میرے تمام معروضات کو آپ نے بحسن خوبی سماعت فرمایا اور سمجھا بھی ہوگا. کوئی ڈاؤٹ ہو تو تقریر کے بعد ملاقات کریں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، وما علینا الا البلاغ. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے. ہاں ایک منٹ حضرات، ابھی میں نے جو تقریر کی بخاری کی 12 حدیثوں کے خلاف غیر مقلدوں کا عمل بتایا. یہ میری کتاب ہے حدیث کے دشمن. اس میں 25 صحیح حدیثوں کے خلاف غیر مقلد عالموں کے فتوے. ان کی کتاب کا نام جلد پیج نمبر کہاں سے چھپی پورا لکھا. اسے آپ ضرور لیں، صرف 30 روپے کی. پڑھنا نہیں آتا ہے مدرسے میں دیجیے، علماء کو دیجیے، ثواب کا کام ہے. اور کسی غیر مقلد میں دم ہو تو اس کتاب کا حرف بحرف جواب لکھے اور مجھے دے. اگر اس نے جواب دیا تو اس کے وزن کے برابر اسے میں سعودی ریال میں تول دوں گا. ضرور اس کتاب کو لے کر جائے، بہت ہی قیمتی کتاب ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. آج یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ آج جاہل بھی ہے، عالم کا لبادہ اور ہے. آج جاہل بھی ہے، عالم کا لبادہ اور ہے. ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا
ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عفوك تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ اڑے گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک پوریا رب یہ دعا کر ہم در آقا پہ جا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر پھر پڑھے سر کو جھکا کر یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک صبح لوگا شام لوگا تیرا پیارا نام لوگا قبر سے اٹھتے ہی آقا تیرا دامن تھام لوگا یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک اے میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اب کسے سید پکارے تم ہمارے ہم تمہارے یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ یا نور من نور اللہ کریمہ کارسازہ ملکہ بندہ نوازہ بادشاہ پروردگارہ مولا تبارک و تعالی تیرے یہ عاجز بندے تیری مقدس بارگاہ میں دست بدعا ہے مولا ہماری حاضری کو قبول فرما بار الہا اس پرنور محفل کے انعقاد میں جن لوگوں نے دامے درمے قدمے سخنے حصہ لیا مولا ان سب کی کوششوں کو قبول فرما بار الہا جتنے لوگ یہاں حاضر آئے سب کی حاضری قبول فرما مولا کریم جو کچھ بیان یہاں ہوا اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما تمام سنیوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرما جتنی سنی خانقاہیں ہیں مدارس ہیں سلاسل ہیں پیران طریقت ہے مولا سب کو شاد و آباد رکھ دنیا میں جہاں کہیں سنی صحیح العقیدہ بریلوی مسلمان ہیں مولا ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما مولا ہم سب کو مرتے دم تک مذہب مہذب اہل سنت و جماعت مذہب حنفیت وہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم و دائم رکھ مولا کریم رحم فرما کرم فرما جتنے باطل عقیدے والے ہیں جتنے بد مذہب ہیں بالخصوص وہابی دیوبندی غیر متعلق ان سب کے فتنوں سے شر سے تمام سنی نوجوانوں کو محفوظ فرما رحم فرما کرم فرما خصوصیت سے آمین کہیں سدا سنیوں پر ہو رحمت کی بارش وہابیوں کی بجلی گرا تاج والے نلے وہابیوں سے مدد کوئی سنی
सुलह कुल का फितना मिटा ताज वाले, सहाबा के दुश्मन रहे ख्वार हरजा, मुहिब्बों के फजले खुदा ताज वाले, जमाने में जब तक जमाना है बाकी रहे नाम अहमद रजा ताज वाले। ऐ खालिक़े हर बुलंद पस्ती सब चीजें आता बकुंज हस्ती, इल्मो अमलो फराख दस्ती ईमानो अमानो तंदुरुस्ती, खुदाया बहक़्क़े बनी फातिमा के बर कौले ईमा सुनम खातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामान आले रसूल, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। क्या है ये बच्ची? शबीस्ता नाम की एक बच्ची उसकी तबीयत खराब है, मौला ताला इसे सेहत व शफा अता फरमा, शफाए कामिल अता फरमा। मरहूम हाजी उमर साहब, मौला करीम इनकी मग़फ़िरत फरमा, कब्र में कुशादगी अता फरमा, और जितने सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान दुनिया से बहालत ईमान फौत हुए हैं सबकी मग़फ़िरत फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल। बिफ़ज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह।